السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس صلاۃ اثر علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لآتوہما ولو حبوا۔ وعن عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت گرامی یہ حدیث پاک بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر فجر و عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں کس قدر فضیلت ہے تو وہ ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے سرین کے بل بھی آنا پڑتا تو ضرور آتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے، اس سے زیادہ کوئی نماز ان پر بھاری ہی نہیں، کیونکہ منافقوں کا مقصد ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے، اور ان دونوں وقت میں دیکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، جو دکھاوا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ان نمازوں کے پڑھنے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا تو کیا فائدہ۔ اور اس لیے بھی کہ یہ دونوں نمازیں ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہیں جبکہ طبیعت سست ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے جب سونے کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کی نماز علی الصباح پڑھی جاتی ہے، وہ بھی نیند کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نمازوں میں جو مخلصین ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، جنہیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، انہیں تو کوئی دشواری نہیں، وہ بڑے شوق و ذوق سے عشاء بھی پڑھتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن منافقین جنہیں اللہ سے محبت نہیں، اس کے رسول سے محبت نہیں، وہ محض دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لہذا یہ دونوں نمازیں ان پر بہت بھاری ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی تو گویا اس نے نصف رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ مفہوم حدیث واضح ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، کہ نام اعمال میں آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو گویا کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت ہی میں رہا، یعنی فرشتے اس کے نام اعمال میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ حضرات گرامی، اس حدیث کا دو مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر پڑھ لی جماعت کے ساتھ اسے پوری رات۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کا ثواب زیادہ ہے، کہ عشاء کی نماز پڑھنے باجماعت پڑھنے سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فجر پڑھنے سے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اسے نصف رات یعنی آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر پڑھ لی تو جو آدھی رات بچی اس آدھی رات کا بھی ثواب کا نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز پڑھ لینے سے، اور آدھی رات جو بچی اس کا ثواب فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لینے سے مل جاتا ہے۔ کتنی مبارک نماز ہے یہ دونوں نمازیں، کہ جو بندے مومن بغیر ریاکاری کے اور محض اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت میں ان دونوں نمازوں کو پڑھے جماعت کے ساتھ، تو اللہ جل وعلا القدیر اس کے نام اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پوری رات عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ جل وعلا القدیر ہمیں اور آپ سب کو ان دونوں نمازوں کو خصوصاً اور پانچوں نمازوں کو عموماً پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔